ایک بار جاؤ تمہاری جنگ کا وقت آ گیا ہے، جاؤ تم اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر اپنے بابا کا حکم لے کر پہنچے خیمہ میں، خیمہ کے اندر داخل ہوئے، ماں کو آواز دی، پھوپھی اماں زینب کو بلایا۔ زینب نے ایک مرتبہ سر سے پیر تک دیکھا، کہا بیٹا کیوں آئے؟ کہا پھوپھی اماں مجھے اجازت چاہیے، آپ سے رخصت ہونے کے لیے آیا۔ تو ایک مرتبہ زینب ہیں جنہوں نے خود 18 سال تک بڑی محنتوں سے بڑی نازوں سے اس علی اکبر کو پالا ہے، علی اکبر کی پرورش کی، سر سے پیر تک دیکھا، کہا بیٹا علی اکبر کیا میں نے اسی لیے 18 سال پالا تھا؟ کیا اسی لیے میں نے 18 سال تمہیں اپنی نازوں اور نیازوں سے پالا تھا؟ کیا تمہیں میری غربت کا احساس نہیں؟ تو ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں آپ خود سوچ کر بتائیں کہ کل جب محشر میں میری دادی آپ سے سوال کریں گی کہ تمہیں اپنا بیٹا پسند ہے یا میرا حسین پسند ہے، تو تم کیا جواب دو گی؟ میں جواب نہیں دے سکتا، آپ خود بتائیں۔ اتنا کہنا تھا، زینب نے کہا بیٹا جاؤ، میں نے تمہیں رخصت کیا، جاؤ میں بھی تمہیں اجازت دیتی ہوں، اس لیے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جتنا دیر ہو سکے میرا ماچا حسین زندہ رہ جائے، میرا حسین میری نظروں کے سامنے رہ جائے۔ بس تاریخ کہتی ہے کہ اپنی ماں ام لیلہ اور پھوپھی اماں زینب سے رخصت ہو کر علی اکبر خیمہ کے باہر آنا چاہتے ہیں، در خیمہ کے قریب پہنچے ہیں، اتنے میں ایک بچی نے دامن کھینچ لیا، دامن پکڑ لیا، کہا بھیا تم کہاں جا رہے ہو؟ بھیا تم کہاں جا رہے ہو؟ اکبر نے کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، پھر واپس لوٹ کر آؤں گا۔ تو ایک مرتبہ بچی ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے بھیا جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں ہے۔ کربلا کا مورخ کہتا ہے میں دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا، عجیب کیفیت تھی کہ میں دیکھتا رہا کہ جب علی اکبر خیمہ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، خیمہ کے باہر آنا چاہتے ہیں، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی گر جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے 7 مرتبہ دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بڑے گھر سے کوئی جنازہ اٹھایا جائے۔ جزاک اللہ عزادارو، علی اکبر رخصت ہو کر آئے اور اپنے بابا حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، بابا میں رخصت ہو آیا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو تیار کیا، سجایا اور گھوڑے پر سوار کیا۔ گھوڑے پر سوار کرنے کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا کہ میں تیری بارگاہ میں مقتل کی جانب اس ہستی کو روانہ کر رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے حبیب کے مشابہ ہے۔ اے خدا میرا جب جی چاہتا تھا کہ اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں اس علی اکبر کو دیکھ لیتا۔ رخصت کرنے کے بعد حسین نے کہا بیٹا میری آخری وصیت یہ ہے کہ جب تک میرا اور تمہارا سامنا ہو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ بس عزادارو اس وصیت کے تحت علی اکبر جو اپنے باپ سے رخصت ہوئے جہاں جہاں پہنچتے تھے باہر باہر مڑ کر دیکھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جاتے ہوئے آہٹ آئی، کوئی آواز سنائی دی، جب مڑ کر اکبر نے دیکھا، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ کمر کو تھامے ہوئے ٹھوکروں میں ٹھوکریں کھاتا ہوا آ رہا ہے۔ گھوڑے کو روکا، رک کیا، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، پھر پیچھے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے احساس کو بیدار کیا، دنیا والوں کے احساسات کو بیدار کیا، بیٹا اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو نہ پوچھتے باپ کا دل بیٹے کے لیے کتنا تڑپتا۔ صاحبان اولاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود جانتے ہیں کہ اولاد کے لیے باپ کا دل کتنا تڑپتا ہے، خاص کر اگر بیٹا جوان ہو تو باپ کا دل کتنا تڑپتا ہے۔ اکبر روانہ ہوئے اور مقتل میں جنگ کرنے لگے، جنگ کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے پھر واپس لوٹ کر آئے، باپ کی خدمت میں پہنچے، کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اگر ہو سکے تو پانی کا ایک قطرہ میرے حوالے کر دیجئے۔ اتنا کہنا تھا، حسین نے
کہا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی اور فوراً کھینچ لیا. کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے, آپ کی زبان پر تو کانٹے پڑے ہوئے. اتنا کہنا تھا. حسین نے کہا بیٹا جاؤ بیٹا جاؤ, تمہارے دادا ساقی کوثر اور کوثر سے تمہیں سیراب کریں گے. اتنا کہنا تو دوبارہ اکبر روانہ ہوئے مقتل کی جانب اور جنگ کرنے لگے. کئی فوجیوں کو واصل جہنم کیا. بس زیادہ ہو ایک مرتبہ دھوکے سے ایک شخص نے پیچھے سے ایک برچی کا ایسا حملہ کیا جو اکبر کے سینے پر لگی. اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, لیکن اکبر کو احساس تھا کہ باپ کو میں کیسے مدد کے لیے آواز دوں. میرا باپ ضعیف ہے, وہ مدد کو پہنچ نہیں سکتا. اس لیے اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے. علی اکبر کی آواز سن کر حسین خیمہ سے روانہ ہوئے. ضعیف باپ ہے اور بیٹے کی آواز سن کر روانہ ہے. مقتل کی جانب حسین پہنچے, آنکھوں کا نظر غائب ہے, کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. ایک مرتبہ حسین نے کہا این علی, بیٹا علی تم کہاں ہو, آواز دو. اس لیے کہ باپ کی آنکھوں میں اب پردے پڑ گئے. اکبر نے آواز دی, اسی آواز کے اعتبار سے حسین پہنچے. لاش اکبر پہ پہنچے, لاش اکبر پہ پہنچے, سر اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا. بیٹا بتاؤ کیا تمہاری خواہش ہے, کیا تمہاری تمنا ہے. دیکھا حسین کی بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ایک ہاتھ ہے جو سینے میں رکھا ہوا ہے. کہا بیٹا یہ ہاتھ کیسے. آہستہ سے اکبر نے اشارہ کیا, بابا بابا یہ میرا سینہ ہے, زخمی ہے, آپ دیکھ نہیں سکیں گے. ایک مرتبہ آہستہ سے حسین نے ہاتھ کو اٹھایا, کیا دیکھا کہ خون کا فوارہ روا. ہاتھ ہٹانے کے بعد حسین نے اپنی آستین کو الٹا اور یا علی کہہ کے جو برچی کا پھل نکالا, برچی کے پھل کے ساتھ ساتھ اکبر کا کلیجہ بھی باہر آیا. اتنے میں اکبر نے ایڑیاں رگڑ کر دم توڑ دیا. حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جوان بیٹے کا لاشا ہے اور ضعیف باپ ہے. ہمارے یہاں بھی کوئی جوان مرتا ہے تو دوسرے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں, باپ کو قریب جانے نہیں دیا جاتا. خدا کسی باپ کو جوان بیٹے کا یہ منظر نہ دکھائے. خدا آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے. اکبر کی جوانی کے صدقے میں ہمارے جوان سلامت رہے. بس ادادہ نے جو حسین سے منظر دیکھا, حسین نے دیکھا بیٹا ایڑیاں لگڑ رہا ہے, ایڑیاں لگڑتے ہوئے دم توڑ چکا ہے. اب کیسے جنازہ اٹھائیں, جوان بیٹے کا جنازہ ہے اور ضعیف باپ ہے. جب جنازہ اٹھ نہ سکا تو حسین نے خیمے کا رخ کیا. اے بنی ہاشم کے بچوں, ضعیف باپ سے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھتا, آ کر مجھے سہارا دو. چھوٹے چھوٹے بچے آئے, اکبر کا جنازہ اٹھایا, خیموں کی طرف لائے, بیویوں نے حلقہ بنایا. ام لیلہ کو آواز دی, اے ام لیلہ اور تمہارا جوان آیا ہے, تمہارے جوان بیٹے کا لاشا آیا ہے, اور تم اپنے لال کا ماتم کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ہمارے اس قلیل تذکرے کو تیری بارگاہ احدیت میں قبول فرما. ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو ان آنسوؤں کے ٹکڑے بخش دے. ہمارے نیک توفیقات میں اضافہ فرما. ہماری قلیل عبادتوں کو قبول فرما. ہمارے کثیر گناہوں کو بخش دے. تمام مومنین مومنات میں سے جو بھی پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما. جو غریب الوطن ہیں اور سفر کے عالم ہیں, خدا ان کو صحیح و سالم ان کے وطن لوٹا دیں.
परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद का जहाँ कहीं मोमिनीन रहते हैं उनकी जान इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मुसलमानान आलम की हिफाजत फरमा, दुश्मनान इस्लाम और मुस्लिमीन को नीज़ नाबूद फरमा, ख़ास कर इसराइल और अमेरिका को जल्द अज जल्द नीज़ नाबूद फरमा, मुसलमानों को कामयाबी का उमरान इनायत फरमा, तमाम मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से रहने की तौफीक इनायत फरमा, हम सबको दुनिया में ज़ियारत हुसैन और आखिरत में शिफात हुसैन नसीब फरमा, हमारे अमाल से हमारे इमाम को राज़ी और खुशनूद फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवाम में शामिल फरमा।